الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی مجھے مولا سجاد علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مسائل کو پیش کرنا. یہ امام بارگاہیں لاہور کی قدیمی امام بارگاہیں ہیں جن کے در و دیوار کو مجالس سننے کی عادت ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی عزاداری سید الشہداء جو فضائل پیش کروں انہیں گوشگزار کرنا چاہوں گا آپ کے اور بہت پر امید ہوں کہ آپ حضرات اس محبت سے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سنیں گے. عزیزان گرامی الامام واحد الدہر امام وقت اپنے زمانے کے یکتا ہوتے ہیں. ان جیسا نہ علم میں کوئی ہوتا نہ امام کا بدل شجاعت میں کوئی ہوتا نہ سخاوت میں کوئی دوسرا امام کے برابر ہوتا نہ امام کا ان کے زہد میں ان کی عبادت میں. مولا امام سجاد سے کسی نے سوال کیا کہا کہ اے سید سجاد آپ کا لقب ہے زین العابدین تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے. امام کی علامت یہ ہے معصوم کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے تردید نہیں. پہنچ رہے میرے بھائی میں کس محبت سے آپ سن رہے ہیں ممنون ہوں. تو امام کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تردید نہیں کرتا. یہ غیر معصوم کی علامت ہے. بعد میں آنے والا پہلے کی تردید کرتا ہے کاٹ کرتا ہے. اس نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں میں کچھ کہہ گیا. بہت سے ایسے کہتے ہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کر رہا ہوں. ایسے چلتا رہے گا. معصوم کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا. رسول خدا کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کچھ گزشتہ انبیاء
یاد آئے تھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا وہ کچھ کہتے تھے میں کچھ اور کہتا ہوں، کہا وہ جو کہتے گئے تھے اللہ کی طرف سے تھا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور چھٹے باب کی حدیث کو سن لیجیے گا، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کہتا ہے رامی وہ اور ہوں گے جو کہیں پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہتا ہوں۔ معصومین ہمیشہ تائید کرتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا میرا سوال غلط ہے، کہا مولا لیکن آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علیہ، توجہ فرمایا جائے گا نا، کہا میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علیہ من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا میرے دادا علی مرتضیٰ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ خبردار میرا مقابلہ میرے دادا سے نہ کرنا۔ اگر توجہ ہو بھئی مولا سجاد اسی امامت کے درجے پہ ہیں جس میں مولا علی، وہی عصمت ہے جو مولا علی کی، وہی علم لدنی ہے جو مولا علی کا تھا، تمام وہ فضائل، لیکن کیونکہ معصوم کی علامت یہ ہے کبھی بھی کوئی علی سے برابری نہیں کرتا۔ خبردار کوئی ہمارے دادا کی برابری نہ کرے۔ یہاں تک ایک جملہ پیش کر رہا ہوں چھٹے امام سے، شیخ مفید نے کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں لکھا، کسی نے چھٹے امام کو کہا یا امیر المؤمنین، کسی شیعہ نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، مولا نے کہا آج تو کہہ دیا، خبردار آئندہ نہ کہنا۔ کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا میں مومنوں کا پیشوا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں اوروں نے امیر کہلانا شروع کر دیا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرما رہے ہیں جانے گیا۔ چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا کیونکہ ہمارے دادا علی کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا۔ بھئی 5واں دن ہے پابندی اٹھے، لیکن جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، کچھ نے اس زمانے میں ضد کی مجھے امیر کہنا، اور بہت سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کہنا۔ ائمہ اہل بیت نے کہا دیکھو ہم 11 معصوم امام ہیں، مولا کے بعد 11 معصوم امام، لیکن منع کیا خبردار ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا، ہمیں بھی امیر المؤمنین نہ کہنا۔ جب بھی کہنا امیر المؤمنین تو پورا نام نہ لینا، صرف مراد لینا ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کو، بس صرف مولا علی مراد، امیر المؤمنین سے مراد صرف مولا کائنات ہے۔ جب بھی شیعہ کہے امیر المؤمنین تو مراد صرف مولا کائنات اور کوئی مراد نہیں۔ توجہ بچنے کی میرے ساتھ ہے۔ تو چوتھے امام نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے دادا کے لیے ہے کہ ان کی جتنی عبادت کسی کی نہیں۔ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، چوتھے امام دن رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ کا ایک باغ تھا، اس میں 500 کھجور کے درخت تھے، آپ ہر درخت کے نیچے دن رات میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے۔
پروردگارہ یہ ساری تیری نعمتیں، 2 رکعت پڑھتے، 1000 رکعت پڑھتے. کسی نے پوچھا، بھائی سنیے گا جملے کو میں پیش کر رہا ہوں. شیخ محمد ماقر شریف قرشی ایک بہت بڑے محقق جن کا بھی انتقال ہوا چند برس پہلے، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں تاریخ میں کسی نے اتنے غلام آزاد نہیں کیے جتنے مولا علی نے. چلیے گا میرے ساتھ. تاریخ میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا امیر نے، اور مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد نے. مجمع رہے گا میرے ساتھ. مولا امیر سے متعلق میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 1000 غلام بہت مہنگا ہوتا ہے، تو مولا امیر غلام خرید کے آزاد کر دے. شیخ باقر شریف قرشی نے لکھا نہیں، 10,000 غلام. کتنے؟ 10,000 غلام آزاد کیے مولا امیر نے. توجہ، غلام خریدتے آزاد کر دیتے. مولا غلام رکھتے نہیں تھے. اسلام نے پہلے دن سے کہا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا. اگر کوئی روزہ کھا لے تو غلام آزاد کرے. مولا امیر سب سے بڑے معصوم، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، مولا رسول خدا کے بعد سب سے بڑے معصوم، کبھی کوئی خطا نہیں کی، لیکن غلام خریدتے آزاد. یہ اور بات ہے، غلام جاتے نہیں تھے. آپ نے نام سن رکھا ہوگا حضرت عمر کا، بات پہنچ گئی ہے. مولا علی نے آزاد کر دیا تھا، غلام خریدا. پیغمبر نام حضرت پیغمبر رضی اللہ مولا کے غلام. تو مولا نے غلام خریدا. پیغمبر کہا میں نے آزاد کیا. کہا یا علی آپ نے آزاد کیا، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں گا. تو مجھے مولا سجاد کے غلاموں کا پیش کرنا ہے. اب مولا علی کے غلام کا نام آیا. ایک صرف واقعہ سن لیجیے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مطلب ہے نا میرے ساتھ. تو مولا علی نے کہا پیغمبر تم آزاد. کہنے مولا کہیں پہ جاؤں گا، آپ کے در پہ رہوں گا. اب مولا علی کسی کو دھتکارتے نہیں تھے، جو آ گیا وہ اپنا ہے. اب مولا امیر علیہ السلام نے درزی سے کہا یہ 2 کپڑے 2 جوڑے سی دو، 2 لمبے کرتے. ارے لمبا کرتا پہنتے، کہا 2 کرتے سی دو، ایک میرا ایک میرے غلام کا، ایک پیغمبر کا. درزی نے فوراً سوال کیا کہ یعنی یہ جو 2 کپڑے آپ نے دیے نا، اس میں ایک کپڑا قیمتی ہے، دوسرا زیادہ قیمتی نہیں. تو مولا آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا اور آپ کے غلام کا کون سے کپڑے کا؟ تو مولا سے پہلے جناب پیغمبر بول اٹھے کہ عجیب نادان آدمی ہو، مولا کا کپڑا قیمتی ہے، غلام کا سستا کپڑا. مولا نے کہا خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، مہنگا کپڑا اس کا سیدھے کیونکہ یہ جوان ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں، سستا میرا سیدھے. سلوک تھا اور کہتے ہیں مولا کے پاس سب سے زیادہ غلام جو آزاد کیے ہیں مولا سجاد. مولا سجاد کا جو دور ہے نا وہ ہے تربیت کا دور. مجھے نوجوانوں نے کہا کہ مولا سجاد کی زندگی پیش کیجیے گا، پیش کر رہا ہوں. مولا کثرت سے غلام خرید کے تربیت کر کے انہیں آزاد کر دے اور کہتے جاؤ جا کے معاشرے میں رہو، توجہ جاؤ جا کے لوگوں میں رہو. جس محلے میں مولا سجاد کا غلام جاتا 1-2 مہینے بعد سارا محلہ جمع ہو کے آتا، پوچھتا تم ہو کون؟ جب سے آئے محلہ بدل گیا. وہ غلام کہتا میں سید سجاد کا غلام ہوں.
مولا سجاد کے غلام ایسے تھے، آزاد کرتا غلام. میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں، چند مثالیں اگر سننا چاہیں میں سنے گا. مولا سجاد کے غلام، یہاں تک مدینے میں لوگ کہتے ہیں مدینے کے لوگوں نے اتنے گناہ کیے قحط پڑ گئے، بارش نہیں ہو رہی، آل محمد پہ ظلم کیے. ایک دن سارے مدینے والے جمع ہوئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنے نبی کی وجہ سے بارش برسا. راوی سعید بن مسیب شیعہ نہیں ہے، راوی شیعہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گھنٹوں سے بیٹھے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنے گناہ تھے، آل محمد پہ اتنا ظلم کیا. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنے میں نے دیکھا موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام حبشی غلام بڑی خاموشی سے مسجد نبوی میں آیا، آ کے بیٹھا. تب میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے. اس نے بڑے ادب سے بیٹھ کے کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں. پروردگارا مدینے والوں پہ بارش برسا دو. سعید بن مسیب کہتا ہے غلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، بارش برسنے لگی. کہا خاموشی سے اٹھا تاکہ مجمع کو پتہ نہ چلے دعا میری قبول ہوئی. جانے لگا. راوی سعید کہتا ہے کہ میں اٹھا، میں اس کے پیچھے چلا دیکھوں تو صحیح کس کا واسطہ دے کے گیا، کس کا غلام ہے. کہا دیکھا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا. میں دیکھتا کس گھر میں جاتا، دیکھا سید سجاد کے گھر چلا گیا. کہ اس دن تو بارش تھی، میں نہیں گیا. چند دن گزرے، میں نے کہا سید سجاد آپ سے کچھ مانگو عطا کیجئے گا، جو مانگو گے ملے گا. کہ مولا آپ کا غلام چاہیے. مولا نے کہا سب غلاموں کو بلاؤ. 2 صفحے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے. کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا. مولا نے آواز دی وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو وہ بھی آ جائے، وہ جو چھپ رہا ہے اس سے کہو آ جائے. آیا. کہ مولا یہی غلام چاہیے. کہ جاؤ یہ غلام تمہیں دیا. ایک مرتبہ سعید بن مسیب کہتا، اہل سنت کا بہت بڑا محدث ہے، راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا غلام نے ہاتھ اٹھایا. کہ پروردگارا تو جانتا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا میری اس قسم کو پورا کر دے یا مجھے موت دے دے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہیں پہ زمین پہ گرا اور فوراً مر گئے. میں نے سید سجاد سے پوچھا کہ کون تھا؟ کہ یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات سمجھتے کیا ہوگا؟ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. راوی کہتا ہے مجھے تڑپ رہی کہ میں نے کاش مجھ سے دعا کروالی ہوتی اپنے حق میں. وہ مستجاب الدعوات تھا. کہ میں چلا گیا سید سجاد نے اس کا غسل و کفن کیا، جنت البقیع میں دفنایا. میں کہوں گا اپنی اپنی قسمت ہے، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. غلام سے دعا کروانا چاہ رہے ہو مولا کو چھوڑ کے. اور فرمایا زندہ نے گرام فرمائی نہ گرام. امت کی یہی قسم پرسی ہے، آل محمد کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چل پڑے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس مزار شریف پہ اس مزار شریف پہ. سارے مزار شریف ہے لیکن نجف اشرف نہیں ہے. بس ایک شعر اچانک ذہن میں آیا. شاید نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. اللہ کے رامی یہ پوری دنیا میں ہر کسی کے پاس چلے جائیں، نہیں جائیں گے تو آل محمد کے پاس نہیں جائیں. آئینہ پیش کر
زندگی سے گزر رہا ہے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، ان جملوں کو غور سے سنیں گے. اللہ نے کیا بھی مولا سجاد کا زمانہ بنو امیہ کا زمانہ تھا. بنو امیہ کے بھی عروج کا زمانہ تھا. انہوں نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا. بڑے مغرور انداز سے کرتے تھے. عبد الملک ابن مروان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اسی طرح سے سنیے، اسی انداز سے سنیے گا. تو عبد الملک ابن مروان حج پہ جانے لگا. کہا مجھے حج پہ جانا اور سارے حاجیوں کو بتا دو میں ان کا خلیفہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اگر بتا کے ہی منوانا ہو، میری بات پہنچ رہی؟ بھائی چہرے بتاتے ہیں. اگر کوئی یہاں بازار میں بھی چلے نا اور آل محمد کا حقیقی غلام ہو تو بازار میں لوگ روک کے کہیں گے ہاں یہ علی کا غلام ہے. اور اگر کوئی علی کا بیٹا آ رہا ہو تو عبد الملک ابن مروان نے کہا میری ساری فوج سے بہت ساتھ چلے، حاجی ہوں، کبھی کبھی حج کرتے تھے. تو اس نے کہا میں حج پہ جاؤں گا. حج پہ آ گئے. اس کی ساری فوج، لاہو لشکر، گارڈز اسے طواف کروا رہے تھے. پھر بھی مکے کی گرمی، دھکے لگنے لگے. تو اس نے کہا روک دو، میں طواف نہیں کر رہا. گارڈز نے کہا بھائی طواف مکمل کر لو، 3 چکر تو ہو گئے. ان کی قسمت میں 3 ہی چکر ہیں. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا راستہ بناؤ، 3 چکر پورے ہو گئے ہیں. کہا نہیں، جتنا راستہ ہم نے بنوانا تھا بنوا دیا. لوگ پھر بھی دھکے دے رہے ہیں. کہا بس میں بعد میں طواف کروں گا جب مجمع چھٹ جائے. جا کے کونے میں بیٹھ گیا. کہا میرے لیے ذرا آب زمزم سے سیراب کرنے کے لیے کچھ لے آؤ. کچھ لوگوں نے پانی پلایا. اپنے پسینے صاف کر رہا تھا بیٹھا ہوا. سارے چاروں طرف گارڈز ہیں. اتنے میں مولا سجاد آ گیا. مولا سجاد کا آنا تھا. مجمع خود بخود چھٹنے لگا، راستہ بننے لگا. مولا نے طواف شروع کیا. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش کی ہے مولا سجاد میں.
عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا طواف امام کر رہے ہیں، کہا ذرا ان کو تعارف تو کرواؤ میرا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جب کہ طواف کرنے میرا تعارف کرواؤ، میں ان کا خلیفہ ہوں۔ ایک مرتبہ کہا ان سے کہو مجھے سلام کریں، میں پیسہ دوں گا، سونے کی اشرفیاں دوں گا، پیسہ دوں گا۔ ایک سپاہی نے کہا مولا جب طواف ہو جائے عبد الملک ابن مروان بھی آیا، مولا نے کہا میں اللہ کے حد کے لیے آیا ہوں، اس سے نہیں۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ حضرت گرامی مولا سجاد علیہ السلام نے کہا میں ایسے ویسے کو سلام نہیں کرتا۔ حضرت گرامی یہاں تک جب سب لوگ حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے، توجہ، پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرے بعد 12 مسیح ہوں گے، 12، نہ 2 نہ 3 نہ 4، 12 ہوں گے۔ کہا میرے بعد 12 ہوں گے، کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی حسن حسین کے بعد۔ تو اب لوگ کہنے لگے مولا حسین نے انہیں اپنا وصی بنایا تھا حضرت محمد حنفیہ کو، وہ بھائی۔ حضرت محمد حنفیہ نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں، امام سجاد ہوں۔ کہا کہ نہیں آپ اپنے بھائی کی بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں، امام تو آپ ہیں۔ کہا نہیں میں امام نہیں ہوں۔ لوگ انہیں ماننے لگے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھتیجے کیا کروں، کچھ لوگ مجھے امام مان رہے ہیں، کچھ آپ کو مان رہے ہیں، میں بتا بھی رہا ہوں کوئی مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھتیجا جو ہے وہ، چچا بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتیجا امام ہے۔ کہ چچا اپنے سارے ماننے والوں سے کہیں حرم چلتے ہیں، مکے چلتے ہیں، جس کے لیے حجر